بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اسلامی تاریخ میں پیچھے جائیں تو روایت ہے کہ مکہ میں دو مشرک ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل سہمی دونوں نبی کی مخالفت میں لوگوں کو کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا، پھر دوسرے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو عاص بن وائل سہمی نے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ کو جا کر خبر سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، تو اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی اور پھر سیدہ فاطمہ زہرا بطول تشریف لائیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ابن ابی الاوجا، عبد الملک مصری، ابن مقنع، ابو شاکر، ان چار بڑے شاعروں نے 70 اشعار پر مبنی قصیدے لکھے اور پھر کعبے کی دیوار پر لکھ کر لٹکا دیے اور ساتھ لکھ دیا، ہمسا کوئی ہو تو سامنے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو ان شاعروں نے کہا، یہ کلام تمہارے نبی پر نازل ہونے والے کلام کے مقابلے میں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل شدہ قرآن لے کر کعبے میں گئے اور فرمایا، سارے جن و انس مل کر قرآن کی مثل لے آؤ۔ آخر انہوں نے 3 ماہ کی مہلت مانگی مگر نہ بنا سکے۔ مزید مہلت مانگی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 صورتیں ہی لے آؤ، لیکن اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ مزید مہلت مانگی، اسی دوران سورہ کوثر نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے لکھوا کر کعبے پر لکھے ہوئے قصیدوں کے ساتھ لگا دی اور فرمایا، 3 آیتیں ہی لے آؤ، بلکہ 1 آیت ہی لے آؤ۔ رات ہوئی تو ان چاروں شعراء کے استاد ابن ابی الاوجا نے سورہ کوثر کے نیچے لکھ دیا، یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے اپنے قصیدے اتار دو اور چپکے نکل جاؤ۔ عرب کا ایک اور بڑا شاعر شاشا، جو عرب کے میلے میں شرکت کے لیے سال میں 1 بار ہی گھر سے نکلتا تھا اور دیگر تمام شعراء اس سے اپنا کلام سنا کر درست کرواتے تھے، کسی نے اسے سورہ کوثر دکھائی، اس نے 3 بار غور سے پڑھی اور پھر بولا، یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے۔ عرب کا ایک اور مشہور شاعر قیس، جس کی 6 سال کی بچی جو بڑے بڑے شعراء کی غلطیاں نکالتی تھی، جب اس نے سورہ کوثر پڑھی تو پڑھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے کہا، اس سورہ میں علم کے اتنے فضائل ہیں کہ جو میں برداشت نہ کر سکی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سورہ کوثر میں استعمال ہونے والے الفاظ کسی اور سورہ میں استعمال نہیں ہوئے۔ کوثر 1 بار، اعطینا 1 بار، وانحر 1 بار۔ سورہ کوثر کی ابتدا اللہ نے براہ راست کی ہے، انا، یقیناً، بس اور بس ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ رسول یا نبی کو مخاطب نہیں کیا، یعنی رسالت کے بدلے یا نبوت کے بدلے یا ابدیت کی بنا پر کوثر نہیں ملی۔ کوثر یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا بطول اللہ کا عطیہ ہے، انعام ہے، احسان ہے، فضل ہے، رحمت ہے، صلہ ہے۔ سورہ کوثر اور سورہ قدر اور سورہ حل عطا سیدہ بی بی فاطمہ زہرا کی شان کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ سیدہ کا لقب لیل بھی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سورہ توحید اللہ کا نسب ہے اور سورہ قدر میرا اور میری آل کا نسب ہے۔ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ حضرت ایمن روایت کرتی ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت رمضان شریف میں شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، میں سیدہ فاطمہ کے مکان پر حاضر ہوئی، دروازہ بند تھا، اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کے روزن سے جھانک کر دیکھا، چکی خود بخود چل رہی تھی اور ساتھ میں حسنین کا گہوارہ بھی خود بخود ہل رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی اور اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شدت کی گرمی میں فاطمہ روزے سے ہے، پروردگار عالم نے فاطمہ پر نیند طاری کر دی تاکہ اس کو گرمی کی شدت اور تشنگی محسوس نہ ہو، اور ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ فاطمہ کے کام انجام دیں۔
بخاری و مسلم میں ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو سیدہ فاطمہ زہرا کا گلا چومتے اور فرماتے مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک اور مرتبہ فرمایا ہمیں فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ پوری کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سچی ہستی سیدہ فاطمہ ہیں، اور پوری کائنات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدیقہ اکبر سیدہ فاطمہ ہے، اور یہ اٹل فیصلہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اعلیٰ و ارفع سیدہ فاطمہ زہرا صدیقہ اکبر جیسی نہیں دیکھی، نہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ دیکھا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ وہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ 1150 سال پہلے ایک اہل سنت عالم ابن طاہر نے بلاغت النساء نام کی کتاب لکھی، جس میں اس نے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے پہلا نام سیدہ فاطمہ کا درج کیا ہے۔ ایک بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ عورتوں کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ تمام صحابہ کرام خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے گھر جا کر سیدہ فاطمہ سے پوچھا، اور پھر شام کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر سیدہ نے جواب عرض کیا۔ فرمایا عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ یہ جواب سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بضعۃ منی کا مطلب اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ 3 کے ہندسے سے اوپر اور 9 کے ہندسے سے نیچے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں 7 کے ہندسے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس لحاظ سے 10 کے 2 حصے 7 ہوتے ہیں، یعنی فاطمہ میرے 2 حصے کے برابر ہے۔ احادیث مبارکہ کی مستند کتابوں بخاری، مسلم، المستدرک حاکم میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فاطمہ میرا جگر پارا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ایک اور جگہ فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ پھر فرمایا اے فاطمہ اللہ تیری ناراضگی کو دیکھ کر ناراض ہوتا ہے اور تیری خوشی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو چیز فاطمہ کی پریشانی اور بے چینی کا سبب بنتی ہے وہ مجھے بھی بے چین کر دیتی ہے، اور جو شے فاطمہ کے لیے باعث تکلیف ہے وہ میرے لیے بھی باعث تکلیف دہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا جو چیز فاطمہ کو ایذا دیتی ہے وہ مجھے بھی ایذا دیتی ہے، اور جو مجھے ایذا دیتا ہے وہ اللہ کو ایذا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب کوئی بات تشریح طلب ہوتی تو سیدہ فاطمہ زہرا بطول براہ راست اپنے بابا جان سے پوچھ لیا کرتی تھیں، اسی وجہ سے آپ کو قرآن پاک پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ ہر آیت کے نزول، معنی، تشریح اور تفسیر سے متعلق جانتی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی کتاب کے کسی نقطے سے مجھے حیران نہیں کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری والدہ ماجدہ اکثر پوری رات عبادت میں گزارتی تھیں، آپ رو رو کر دعائیں مانگا کرتی تھیں، لیکن آپ نے کبھی بھی کوئی چیز اپنے لیے طلب نہیں فرمائی۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہر شے، ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو صفت بے نیازی عطا کر دیتا ہے تو پھر اسے بھی کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ ہر چیز اس کی محتاج ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ایسا بندہ فنا فی اللہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بزرگ سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں
جہاں فقر کی انتہا ہوتی ہے وہاں بندہ فنا فی اللہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے، یعنی جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے وہیں اللہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں صرف 7 روحیں ایسی ہیں جو اس مقام پر نامزد ہیں اور ان سب کے سلطان اور امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان 7 ارواح میں روح اول سیدہ فاطمہ زہرا بتول ہیں۔ ان ارواح مقدسہ پر ایک لمحے اور پلک جھپکنے کی دیر میں بھی انوار الہیہ کی 70,000 تجلیات وارد ہوتی ہیں، لیکن وہ آہ تک نہیں کرتے، وہ دم نہیں مارتے، بلکہ مزید تجلیات کی خواہش فرماتے ہوئے حل من مزید عرض کرتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ انوار و تجلیات اور زیادہ ہوں۔ ان لوگوں کو اللہ نے بے نیاز کر دیا ہے، ان کی کوئی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہتی، وہ حیات ابدی کے مالک بن جاتے ہیں۔ محترم جناب قدرت اللہ شہاب نامہ میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک بار دوران سروس میں کسی دور دراز علاقے میں جمعہ کے روز دورے پر گیا۔ وہاں گاؤں میں ایک بوسیدہ مسجد تھی۔ میں نماز جمعہ ادا کرنے اسی مسجد میں چلا گیا۔ مسجد میں ایک نیم خواندہ مولوی صاحب نہایت عجیب و غریب داستانوں بھرا خطبہ دے رہے تھے۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو دل چاہتا تھا اور کسی کہانی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن ایک داستان ایسی تھی کہ مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور یہ داستان میرے دل میں اتر گئی، کیونکہ یہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت اور الفت کی داستان تھی۔ باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا بتول تھیں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہیں فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابی سیدہ فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں اور اسے شرف قبولیت بخشوائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کی درخواست یا فرمائش خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے۔ مولوی صاحب کی اس بات کو میرے دل نے قبول کیا اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میں نے وہیں مسجد میں بیٹھ کر چند نوافل سیدہ فاطمہ زہرا بتول کی بارگاہ میں بطور ہدیہ نذرانہ کی نیت سے پڑھے اور آخر میں انتہائی خشوع و خضوع سے گڑ گڑا کر بارگاہ ربوبیت میں التجا کی، یا اللہ میں نہیں جانتا یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے محبوب کے دل میں اپنی پیاری بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑے بی بی فاطمہ زہرا کے لیے بے انتہا محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہے۔ اس لیے میں آپ کی بارگاہ کریمی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بی بی فاطمہ زہرا کی روح طیبہ کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ ایک درخواست اپنے والد گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش فرما کر منظور کروا دیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا بہت متلاشی ہوں، لیکن مروجہ راستوں پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ اویسیہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلہ اویسیہ میں استفادہ کرنے کی ترکیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ اس کے بعد مسجد سے اٹھ کر میں اپنے گھر آ گیا اور کسی سے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا اور بھول گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 6 یا 7 ہفتوں کے بعد میری بھابھی کا مجھے خط موصول ہوا۔ وہ جرمن میں رہتی تھیں۔ میری بھابھی اسلام قبول کرنے کے بعد نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلات خاتون تھی۔ ان کا خط انگریزی میں تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: گزشتہ رات میں نے خوش قسمتی سے بی بی فاطمہ زہرا بتول بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ بی بی پاک نے میرے ساتھ تواضع اور شفقت سے باتیں کیں اور فرمایا، اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی اور انہوں نے ازراہ نوازش اسے منظور فرما لیا ہے۔ علامہ پیر نجم شاف وہاڑی ایک سچا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ شاعر اصغر علی اصغر، اس کا بیٹا اور میں ماموں کانجن ضلع فیصل آباد میں اکٹھے ہوئے تو اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ ایک وقت تھا ہمارے پاس 1.5 کلو سونا تھا
آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو گیا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی۔ گھر والے روٹی کے لیے بھی ترسنے لگے۔ میں سارا وقت گھر سے باہر پریشان پھرتا رہتا تھا۔ ایک روز شام کو گھر آیا اور اپنی بیٹیوں اور بہوؤں سے کہا سب وضو کرو۔ وضو کر لیا، پھر کہا اپنے سروں سے دوپٹے اتار دو اور صحن میں کھڑی ہو جاؤ۔ سب نے ایسا ہی کیا اور میں نے بارگاہ الہی میں سیدہ بی بی فاطمہ زہرا بطول کا واسطہ دے کر مدینے کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پر رحم فرمائیں، کرم فرمائیں، ہمیں فاقوں سے نجات دے دیں۔ رات کو ہم سب سو گئے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی نے فرمایا اتنا بڑا واسطہ دیا، صبح شرقپور جا کر وہاں شرقپور والے پیر کو میرا سلام کہنا۔ میں صبح اٹھا اور شرقپور روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو میاں شیر محمد شرقپور والے میرے انتظار میں تھے۔ فرمایا بہت دیر کر دی، میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر بٹھایا، حال چال پوچھا، کھانا کھلایا اور 1,00,000 روپیہ نقد دیا اور فرمایا ضرورت پڑے تو پھر آ جانا، میں حاضر ہوں۔ واپس گھر پہنچا، خیال آیا کہ رقم بہت ہے، لہٰذا سب سے پہلے سیدہ بی بی فاطمہ زہرا کے نام کا لنگر پکوا کر تقسیم کیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ رات کو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی کا لنگر بناتے رہنا، رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔